نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق اللہ العظیم. سامعین ناظرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب دستور آج کی اس نشست میں ہمارے پاس 30واں پارہ ہے اور اس کی پہلی سورت جو ہے وہ سورہ النبا ہے. یہ مکی ہے اور اس کی 40 آیتیں ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں. یہ لوگ کس چیز میں باہمی سوال و جواب کر رہے ہیں؟ یعنی یہ لوگ اہل مکہ قیامت کے بارے میں بحث اور سوال و جواب کر رہے ہیں جس میں ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. ہم فیہ مختلفون. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ سوال و جواب بحث و تحقیق سے سمجھ میں نہیں آنے والی چیز، یعنی یہ تم جو بحث کر رہے ہو کہ قیامت کب ہوگی اور وہ خبر عظیم کیا ہے، یہ تمہیں بحث و تمحیص سے سمجھ تو نہیں آئے گی، لیکن وہ جب سامنے آئے گی تو معلوم ہو جائے گی. آیت نمبر 6 سے 13 تک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اپنی اللہ تبارک و تعالی نے ان نشانیوں کا جو آپ نے تخلیق فرمائی ہیں وہ دے کر یہ دلائل سے ثابت کیا گیا کہ دیکھو میں رب ہوں اور میں یہ چیزیں بنانے اور ان کے پیدا کرنے والا اور اس پر قادر ہوں. زمین و آسمان کی تخلیق، لیل و نہار، قیامت کے مختلف مناظر، جنت جہنم کا تذکرہ، زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، انسان کے جوڑے مرد اور عورت، اور نیند ذریعہ سکون، رات لباس، دن ذریعہ معاش بنایا میں نے، آسمان دنیا کو روشن کرنے والا آفتاب میں نے بنایا. اور آگے آیت نمبر 14 تا 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتارا نچڑنے والی بدلیوں سے پانی کا ریلا، اسے اگائے میں نے اناج اور سبزی اور باغ پتوں میں لپٹے ہوئے. آگے آیت نمبر 17 میں یعنی فیصلے کا دن، دوبارہ زندگی، ایسی عدالت جس میں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا. سور پھونکا جائے گا اور پہلے سور میں 2 سور ہوں گے. پہلے سور میں تمام زندہ جو ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو تمام مردے جو ہیں وہ زمین سے نکل کر باہر آ جائیں گے اور پھر حشر کے میدان کی طرف، حساب کی طرف ان کو لایا جائے گا. یعنی فیصلے کا دن، دوبارہ زندگی، ایسی عدالت جس میں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا. انصاف کے بعد جنت اور جہنم میں دونوں گروپ چلے جائیں گے. ابو ذر غفاری فرماتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 3 فوجوں میں تقسیم ہوں گے. ایک وہ لوگ جو پیٹ بھرے ہوئے، لباس پہنے ہوئے، سواریوں پر سوار میدان حشر میں آئیں گے. ایک وہ لوگ جو پیادہ چل کر میدان حشر میں آئیں گے، اور تیسرا گروپ وہ ہوگا جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا. آیت نمبر 20 میں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھریں گے.
پلسرات جہاں ثواب اور عذاب دینے والے فرشتے انتظار کر رہے ہوں گے. کانت مرصادا یعنی وہ چوکی، وہ انتظار گاہ جس میں فرشتے گھات لگائے بیٹھے ہوں گے کہ ابھی وہ آئیں اور ان کا فیصلہ کیا جائے. پکڑ لیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے فرشتے ان کو جہنم میں رہ کر جائیں گے. آیت نمبر 21 تا 37 لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. یعنی یہ لوگ احقاب کے زمانے میں نہ ٹھنڈی لذیذ ہوا کا ذائقہ چکھیں گے، نہ کسی کھانے اور پینے کی چیز کا بجز حمیم اور غساق یعنی کھولتا ہوا پانی اور پس اور پیپ ان کو پلائی جائے گی. یہ سزا ان کے عقائد باطلہ اور اعمال سیئہ کا مطابق ہوگی. یعنی جس طرح دنیا میں تم کفر میں بڑھتے چلے جا رہے تھے، اسی طرح آج سزا بھی تمہاری بڑھتی چلی جائے گی. اور بغیر اجازت اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. ہر آدمی کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا، جس پر قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا. آیت نمبر 39 تا 40 قیامت کے دن تمام زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، جس میں انسان، جنات، وحشی اور پالتو جانور سب جمع کر دیے جائیں گے. جس جانور نے جس پر ظلم کیا ہے بدلہ دلوا دیا جائے گا، اور فراغت کے بعد تمام جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ. وہ سارے کے سارے مٹی بن جائیں گے. اس وقت کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہوتے، آج اللہ تعالی ہم سے حساب نہ لیتے. یہ تھی ہمارے پاس سورہ نبا. آگے ہمارے پاس دوسری سورت جو ہے وہ سورہ النازعات ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. سورہ نازعات بھی مکی ہے اور اس کی 46 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں. اس میں بھی قیامت کے مختلف احوال و احوال ہولناکیوں کا ذکر ہے. ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امور پر معمور 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے. پہلے کافروں کی جان سختی سے نکالنے والے، مسلمانوں کی جان آسانی سے نکالنے والے فرشتے، روحوں کو زمین سے لے کر آسمان کی طرف آسانی سے لے جانے والے فرشتے، ان روحوں کو اچھے برے ٹھکانے پر پہنچانے والے فرشتے، اور روح کے لیے سامان راحت یا سامان عذاب اس کا فراہم کرنا شامل ہوگا. فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة. تمہیں قیامت میں ضرور زندہ کیا جائے گا، اور انکار قیامت والوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے، اور ندامت کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ابصارها خاشعة. اور آیت نمبر 8 اور 9 میں آج دنیا میں فرعون بنے پھرتے ہیں. حل اتاک حدیث موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ درمیان میں ذکر کیا گیا کہ جس طرح فرعون دنیا میں تکبر کرتا تھا، اتراتا تھا اور قیامت کا انکار کرتا تھا اور خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اور یہ سارے واقعات وہاں فرمانے کے بعد آگے فرمایا کہ آج دنیا میں فرعون بنے بیٹھے ہیں. شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا. یہ بڑے بڑے جو دنیا میں تکبر اور غرور کرتے ہیں، ان کو ان پہلے متکبرین سے سبق حاصل کر لینا چاہیے. آیت نمبر 15 تا 27 یہ عقل سے کورے اور احمق یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، شب و روز کا نظام چلا سکتا ہے، زمین کا فرش بنا سکتا ہے، پہاڑ کو ایسے میخیں گاڑ سکتا ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ آیت نمبر 27 تا 37 مشرکین کا سوال، جو وہ وقوع قیامت کا خیال محال سمجھتے تھے، یعنی قیامت
آنا محال ہے، اس کا وقوع ہونا محال ہے، یہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ وہ دنیا پر فریفتہ تھے، یعنی دنیا سے محبت کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہیں گے اور اسی حالت میں رہیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا ہی کی زندگی حقیقی اور دائمی زندگی ہے، جب قیامت کو آئے گی تو دیکھ لیں گے، اس وقت معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف دن کا اول یا آخری حصہ رہے گی۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، یعنی جب قیامت آئے گی تو اس وقت وہ یہ دیکھ لیں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف یا صبح کا یا شام کا حصہ رہے ہیں، پورا دن بھی دنیا میں نہیں رہے۔ آگے ہمارے پاس آتی ہے سورہ عبسہ ہے، یہ بھی مکی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے، جو طلب علم کے لیے ایک ایسے وقت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دعوت دین دینے میں مصروف تھے۔ ایسے اہم وقت میں ان کا آنا اور سوال کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھاری گزرا، ناگوار ہوا، اور آپ نے ان کا جواب نہ دیا۔ یعنی جب عبداللہ ابن ام مکتوم نے سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن مکتوم تو میرے پاس ہی رہتے ہیں، یہ تھوڑی دیر بعد بھی سوال کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی سوال کرتے ہیں، میں بھی ان کے درمیان رہتا ہوں، یہ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ اب جب کہ میرے پاس دوسرے لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، تو یہ بڑا ایک اہم پہلو تھا کہ اگر سرداران قریش ایمان لے آئیں تو اسلام کو اور قوت عطا ہو جائے گی اور وہ لوگ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس غرض سے آپ ان کی طرف متوجہ تھے، اور آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف توجہ مبذول نہیں فرمائی۔ اس پر خداوند قدوس کو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر لیے آپ کو تنبیہ کی، فرمایا عبس و تولی، آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آئے ہیں۔ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ یہ نہیں جانتے کہ کون ان میں سے پاکیزہ ہے اور کون ان میں سے مخلص ہے۔ یعنی یہ عبداللہ ابن مکتوم ایک مخلص آدمی ہے، اور وہ تو کفار ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کر ایمان لائیں یا نہ لائیں، لہذا یہ آپ کا جو ساتھی ہے، جو آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، یہ ان سے کئی درجے بہتر ہے اور یہ ان سے اچھا ہے۔ اس کے بعد جب بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما دی، اس کے بعد جب بھی وہ آتے حضور ان کا استقبال فرماتے اور فرماتے کہ یہ ہیں وہ جن کے متعلق اللہ نے مجھے آگاہ کیا اور تنبیہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم کو نبینا ہونے کے باوجود غزوات میں جب جاتے وقت انہیں مدینہ پر والی مقرر فرمایا۔ اگلی آیات میں قرآن کریم کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یعنی مکرم لوح محفوظ میں یہ ہمارا قرآن جو ہے یہ محفوظ ہے، عالی شان جگہ میں ہے، اور اس کو ناپاک لوگ اس کو مس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، جن کا وضو نہ ہو وہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ آگے اگلی آیات میں ذکر فرمایا کہ انسان اللہ کا ناشکر ہے، اپنی اصل کو بھول گیا، اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ آیت نمبر 17 تا 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قدرت و وحدانیت کے دلائل پیش کیے، اور 24 تا 32 تک قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا جب انسان خوف زدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا۔ اور وجوہ یومئذ ناظرہ ووجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ نفسا نفسی کا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی ذات کا غم کھایا جا رہا ہوگا۔
نہ بیٹا باپ کا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، کوئی کسی کا فکر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کسی سے کوئی چیز یا مدد طلب کرے گا تو ہر ایک کہے گا کہ میں خود اس وقت محتاج ہوں، بے بس ہوں۔ بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بہت سے چہروں پر بے شمار ناکامی اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور بہت سے چہرے جو ہوں گے وہ زرد ہوں گے، سیاہ ہوں گے، گرد آلود ہوں گے، اور بہت سے چمکنے والے ہوں گے، یہ جنتی ہوں گے اور دوسرے جہنمی ہوں گے۔ آگے سورہ تکویر ہے، یہ مکی ہے، اس کی 29 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ پہلے 14 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر کیا ہے، جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی اور سب کچھ بدل جائے گا۔ یعنی وہ قیامت کا دن ہے کہ جب ہر چیز جو ہے وہ بدل جائے گی اور وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوگی۔ ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا پانی میں ہے۔ علمت نفس ما احضرت، اور آپ نے دامن میں کیا لے کر آیا ہے، گناہ یا نیکیاں یا گناہ کے پانڈ لے کے آیا ہے۔ اگلی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کی قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جس سے تم دیوانہ کہتے ہو وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانے والا ہے، وہ سچا رسول ہے۔ اگلے آیت میں آگے جبرائیل علیہ السلام کا بیان ہوا کہ جبرائیل امین، انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین وما هو على الغیب بالظنین وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین۔ یہ جبرائیل کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ خداوند قدوس کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ نہایت ہی مضبوط اور تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور جبرائیل امین وحی لانے والے ہیں اور وہ تمام ملائکوں کے سردار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوب واقف ہیں، آپ نے ان کو کئی بار دیکھا ہے، آپ انہیں کئی بار دیکھ چکے ہیں، اس لیے اس وحی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سورہ تکویر تھی۔ آگے سورہ انفطار ہے، سورۃ الانفطار، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی 19 آیات ہیں۔ اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو کہ وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں ہوں گی، جیسے ابھی سورہ تکویر میں گزرا ہے۔ 5 آیات میں محبت کے ساتھ انسان سے شکوہ کیا گیا ہے، یعنی شکوہ یہ ہے کہ اے انسان، آخر تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھ، ہم نے تجھے کتنی اچھی طرح بنایا ہے، کتنے حسین انداز میں ہمیں تمہیں بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں ہم نے اگر کسی چیز کو حسین بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ صرف انسان ہے۔ اس کے شکر کو بھلا کر آپ نے معصیت اور ناشکرہ پن اختیار کر لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے۔ اگر تمہیں جزا کے دن کا یقین ہوتا کہ ایک دن آئے گا جس میں جزا اور سزا پوری کی پوری دی جائے گی، حالانکہ وہ تو آ کر ہی رہے گا۔ اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے تمہارے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، دائیں اور بائیں، یہ اچھے اور برائی، تمام نیکیاں اور برائیاں یہ لکھتے ہیں۔ ان کے پاس ایک رجسٹر ہے، ایک ریکارڈ ہے، اور وہ ایک ٹیپ ریکارڈ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ جو بھی تم کلام کرتے ہو وہ اس میں ٹیپ بھی کرتے ہیں اور لکھی بھی جاتی ہے۔ اور
یہ قیامت کے دن تمہارا کچا چٹھا تمہارے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود پڑھ اور اس کے بعد خود فیصلہ کر کہ تو جنت کا حقدار ہے یا جہنم کا حقدار ہے۔ پھر تمہیں ابرار فجار دو گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن تمام کام جو ہوں گے وہ خداوند قدوس کے اختیار میں ہوں گے اور وہی ابرار اور جنت فجار کا فیصلہ فرمائیں گے۔ آگے ہمارے پاس سورہ مطففین ہے۔ سورہ مطففین کی 36 آیات ہیں اور اس کا بھی ایک رکوع ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، لیکن ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ یہ مدنی ہے۔ بہرحال چونکہ اہل مدینہ میں یہ رواج تھا کہ جب کسی سے چیز لیتے تو پوری لیتے اور دیتے تو کم دیتے تھے، لہذا اس صورت کے نازل ہونے سے لوگ اس رسم بد سے اس کو چھوڑ دیا اور لوگ اس سے باز آ گئے۔ تطیف صرف ناپ تول میں کمی نہیں ہے، بلکہ حقدار کو اس کے حق سے کم دینا اور کسی چیز میں کمی کرنا، اس کو تطفیف کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا آپ نے تو اس کو کہا کہ فرمایا لقد طففت، یعنی تم نے نماز میں کمی کی ہے۔ لکل شیء وفاء و تطفیف، یعنی ہر چیز میں کمی اور پورا کرنا، اس کو تطفیف کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس بخمس، 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ عید شکنی جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دشمن مسلط کر دیتے ہیں اور دشمن کو غالب اور اسے مغلوب کر دیتے ہیں۔ جو قوم اللہ کے قانون چھوڑ کر دوسرے قوانین پر عمل کرتی ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالی ان پر فقر و فاقہ اور احتیاج ان پر نازل کر دیا جاتا ہے۔ جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ طاعون اور وبائی امراض مسلط کر دیتے ہیں۔ چوتھی چیز، ناپ تول میں کمی سے قحط میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور 5ویں چیز، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی بارش کو روک دیتے ہیں اور خشک سالی کا سما ہو جاتا ہے، جس سے انسان اور جانور اور زمین کے اندر خشکی کی وجہ سے درخت، گھاس، تمام چیزیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ سجین اور علیین یہ ایک خاص مقام کا نام ہے جہاں کفار و فجار کے ارواح کا مقام ہے۔ یہ مقام 7 زمینوں کے نیچے ہے اور علیین 7 آسمانوں میں زیر عرش ہے۔ مومنین و متقین کی ارواح کا مستقر زیر عرش ہوگا اور فجار اور کفار کی ارواح جو ہوں گی وہ 7 زمینوں کے تہ میں سجین میں ہوں گی۔ وجیء یومئذ بجہنم، یعنی 7 زمین میں وہیں سے آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھے گی، یعنی یہ 7 زمینوں کے نیچے جو سمندر ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی آگ بنا دیں گے۔ یہ 7 سمندروں کو جمع کر کے ایک آگ بنا دیں گے اور یہی جہنم ہوگا۔ سارے سمندر اور دریا اس کے آگ میں شامل ہو جائیں گے۔ کتاب مرقوم، اے مختوم، یعنی مہر لگائی ہوئی، کفار و فجار کے اعمال نامے سجین میں ختم لگا کر، سیل لگا کر، مہر لگا کر بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوگا۔ جس طرح آج ہمارے ہاں فائلوں کے اندر جو کلرک تبدیلیاں کرتے ہیں
اور ان کو جھوٹ موٹ ثابت کرنے کے لیے فائلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جب یہ فائلیں آئیں گی فجار اور کفار کی، ان پر سیل لگا کر ان کو بند کر دیا جائے گا، پھر وہاں کسی کا دسترس نہیں ہوگا۔ یشہد المقربون، ابرار اور صالحین کے اعمال نامے اور ان کے مقربین فرشتوں کی نگرانی میں ہوں گے، یعنی اعمال اور صالحین کے اعمال جو ہوں گے، نیک اور متقی اور صالحین کے اعمال فرشتوں کی نگرانی میں ہوں گے، جبکہ کفار اور فجار کے اعمال نامے جو ہوں گے وہ ان پر مہر لگا کر، سیر لگا کر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ آخر صورت میں بتایا کہ یہ سیاہ دل دنیا میں نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہ جو بدکردار کفار اور جن کے دل سیاہ ہیں گناہوں سے، یہ دنیا میں لوگوں پر عیب لگاتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ جائے گا، نیک لوگ بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے، یہ ان کا بدلہ ہوگا۔ آگے سورہ انشقاق ہے، یہ بھی مکی ہے اور اس کی 25 آیات ہیں۔ سورہ تکویر، انفطار اور انشقاق تینوں صورتوں میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی اور زمین اگل دے گی ہر اس چیز کو جو اس میں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہوئی ہے۔ یہ زمین ہر چیز اگل دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، اور قدح جد و جہد، توانائی صرف کرنے کے لیے، یعنی اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے جو لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اس میں، یعنی انسان ایک حال پر نہیں ہے۔ الشفق، غروب اور سرخی، یعنی غروب کے بعد سرخی آتی ہے۔ وسط، اور جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ آگے فرمایا اور اذا اتسق، جب چاند روشنی جمع کر لیتا ہے، 14ویں رات کو وہ اپنی روشنی پوری کر لیتا ہے، یعنی جب 14ویں رات آتی ہے تو اس وقت چاند کی روشنی مکمل ہو جاتی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور چڑھنے کے، سوار ہونے کے، پیدائش سے لے کر آخر تک انقلاب در انقلاب ہے، یعنی انسان کی جو حالت ہے وہ بتدریج تبدیل ہوتی جاتی ہے، بچے سے لے کر بڑھاپے تک اس کی جو بتدریج تبدیلیاں اندر اس کے اندر آتی ہیں، تغیر آتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ پھر عالم کی سیڑھیاں ہیں، پھر برزخ ہے، پھر آگے قیامت ہے، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے، تو گویا کہ یہ اس کے بتدریج انسان اپنی ان منازل سے گزرتا ہوا وہاں تک پہنچے گا۔ یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب و مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر اگلا مرحلہ پہلے سے شدید اور سخت ہوگا۔ آگے 16 تا 19، البتہ وہ لوگ ان مصائب سے محفوظ ہوں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ لہم اجر غیر ممنون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر جو ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔ سورہ بروج ہے، یہ بھی مکی ہے، اس کی 22 آیات ہیں۔ بروج، برج کی جمع ہے، بڑے محل یا قلعہ کو کہا جاتا ہے، اور برج سے مراد بڑے بڑے ستارے بھی ہیں۔ یوم الموعود، قیامت کا دن، وشاہدن، جمعے کا دن، جمعے کے دن لوگ اپنی جگہ حاضر رہتے ہیں، اور جمعہ آتا ہے تو جمعہ پڑھنے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ مشہود، عرفہ کا دن، یعنی دوسرے لوگ حاضری کا قصد کرنے والے وہاں جاتے ہیں۔ ہاں، سورت کا شان نزول، ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف ذو نواس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ 70 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اس کے پاس ایک جادوگر تھا، کاہن، اور وہ جب بڑھاپے کو پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، آپ کوئی اچھا ذہین
तालिब इल्म मेरे पास भेज दें ताकि मैं अपना फन उसको सिखा सकूं और मेरे बाद आपको काम आए। उन्होंने एक ज़हीन बच्चे का इंतखाब किया और उस बच्चे को उस जादूगर के पास, काहिन के पास छोड़ दिया कि यहां से वो अपना इल्म हासिल करे। इस लड़के का नाम अब्दुल्ला बिन तामर था। वो उस अपने मुअल्लिम के पास जाता और उससे कहानत का इल्म सीखता। रास्ते में इत्तफाकन वो एक दफ़ा गुजरा तो उससे एक राहिब से वास्ता पड़ा, उससे मुलाकात हुई। राहिब ने उससे पूछे हालात अहवाल। उसने बताया कि इस तरह मैं फ़लाँ जगह में जाता हूँ और ये इल्म सीखता हूँ। राहिब ने मशवरा दिया कि तुम आते जाते अगर थोड़ा सा वक़्त मुझे दे दो, थोड़ा सा जाते हुए और थोड़ा सा आते हुए वापस, तो मैं तुम्हें अपना इल्म भी सिखाऊंगा और मेरा इल्म उससे ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद होगा। बच्चे ने कहा कि भी अच्छी बात है, और साथ ये भी बताया कि जब तुम्हें काहिन के पास जाते हुए मेरे पास रुकने से देर हो जाए तो उसको यह कहना कि मैं घर से आज देर से आया था, और अगर घर देर से पहुंचा तो उनको कहना कि आज मुअल्लिम ने मुझे देर से छुट्टी दी है। तो यूं आपका वक़्त भी बच जाएगा और आप सज़ा से भी बच जाएंगे और आपका ये इल्म भी आप सीख लेंगे मुझसे। लड़का आते जाते राहिब के पास भी बैठता था, काहिन से इल्म सीख रहा था, जिसने बादशाह से दरख्वास्त की कि मुझे एक ऐसा तालिब इल्म दिया जाए। जालिम बादशाह ने खंदकें खोद रखी थी और सब ईमान वालों को उन खंदकों में डालता था और उनसे पहले ये कहता था कि जो लोग ईमान लाए हैं वो ईमान से तौबा ताइब हो जाएं, वरना उनको इन खंदकों में डाल दिया जाएगा। और लिखा है मुफस्सरीन ने कि बहुत सारे लोगों को इन खंदकों में डालकर उसने शहीद कर दिया था, लेकिन सब लोगों ने जलना तो मंजूर कर लिया, लेकिन किसी ने इस्लाम नहीं छोड़ा। तकरीबन 12,000 लोगों को खंदकों में जलाया गया। और एक औरत अपने बच्चे को लेकर जब खंदक के पास पहुंची, उसे यह डर हुआ कि अब मैं खंदक में मुझे डाला जाएगा और मेरा मासूम बच्चा भी खंदक में जल जाएगा। कुछ थोड़ा सा उसने तरद्दुद किया तो वो गोद में जो बच्चा था उसने बोला कि अम्मा इस्बिरी फ़इन्नकी अलल अंत अलल हक, सब्र कर, बेशक आप हक पर हैं। लड़के ने कहा, मेरे मरने के बादशाह ने जब कहा कि कोई ऐसा लड़का है जो हमारे दीन को छोड़कर किसी और दीन उसने इख्तियार कर रखा है, उसके लिए बुलाकर उसको पूछा गया कि तुम्हारा कौन उस्ताद है। लड़के ने उस्ताद को बताया। पहले उस राहिब को सूली पर चढ़ा दिया गया, उसकी जान ले ली गई। फिर लड़के को कत्ल करने की धमकी दी। उसने कहा कि मैं जो मजहब इख्तियार कर चुका हूं इसको मैं नहीं छोड़ सकता। उसको पहाड़ों के ऊपर जाकर गिराने की कोशिश की गई। जो ले जाने वाले थे वो तो पहाड़ों से लुढ़कर हलाक हो गए और लड़का सही सलामत वापस आ गया। फिर उसको कश्ती में बिठाकर दरिया के दरमियान में जाकर डालने की कोशिश की गई, लेकिन कश्ती ने ले जाने वालों को तो दरिया में फेंक दिया और ये बच्चा सही सलामत वापस आ गया। आखिरकार इसने बादशाह को कहा कि मेरे हलाक होने की एक ही सूरत बन सकती है, और वो ये है कि ये मेरा तीर है मेरे तुर्कश में, आप तमाम लोगों को जमा करें और एक सूले के लिए एक फट्टा तैयार किया जाए, एक स्टेज बनाया जाए और उस स्टेज पर मुझे खड़ा किया जाए और मेरे तुर्कश से मेरा ही तीर लेकर ये अल्फाज कहकर अगर आप तीर मुझे मारेंगे तो मैं हलाक हो जाऊंगा। हम इस तीर को इस बच्चे के रब के हुक्म से चलाते हैं, तो जब आप ये कहेंगे वो तीर मुझे मारेंगे
تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن میں فلاں میدان میں ایک سٹیج لگے گا، اور جس پر اس گستاخ بچے کو، جس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ مجمع عام میں سٹیج تیار کر دیا گیا، تمام لوگ اس میں حاضر ہو گئے، اور اس بچے کو اس سٹیج پر کھڑا کر کے اسی کے ترکش سے تیر نکال کر اور یہ الفاظ کہے کہ یہ تیر اس بچے کے رب کے حکم سے ہم چلاتے ہیں۔ جب یہ تیر یہ کہہ کر چلایا گیا تو بچہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن جب تمام مجمع نے دیکھا کہ یہ تیر اس بچے کے رب کے حکم سے چلایا جاتا ہے، جب یہ الفاظ سنے تو انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ بچہ بھی سچا ہے اور اس کا رب بھی حقیقی رب ہے، وہی سچا رب ہے، یہ تو تمام جھوٹے ہیں۔ لہذا تمام مجمع جو تھا وہ سجدے میں گر پڑا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لڑکے نے اپنی جان تو دے دی، لیکن پورے لوگوں کو اسلام کی روشنی سے منور اور سرشار کر دیا۔ یہ تیر اس لڑکے یہ کہہ کر آخر صورت میں جن لوگوں نے مرد عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، عذاب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کی عظمت اور انتقام قدرت کا بیان ہے۔ فرعون اور سمود کا نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے، فلہم عذاب مقیم۔ اور آگے فرمایا کہ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یعنی جلنے کا عذاب ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے قوانین کو اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ آگے سورہ طارق ہے ہمارے پاس، یہ بھی مکی ہے، اس کی 17 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان اور رات کے چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، جیسے فرمایا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور آگے سورہ رات میں فرمایا کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے اس انسان سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان پہلی تخلیق سے دوسری زندگی پر استدلال کیا گیا ہے کہ ہم نے تجھے ایسے پیدا کیا، یہ تمہاری حالت تھی پہلے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا نام و نشان نہیں تھا لیکن ہم نے تجھے عدم سے وجود میں لایا۔ پھر وہ تخلیق پہلے سورہ مومنون میں، سورہ حج میں اس کا پروسیس گزر چکا ہے کہ کن کن پروسیس سے انسان گزرتا ہے اور اس عمر میں پہنچتا ہے۔ جب قیامت میں دربار الہی میں کھڑا ہوگا اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 9-10 میں قرآن کی صداقت اور اس کے قول فصیل ہونے پر قسم کھائی گئی ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے، اور یہ آیت نمبر 17 تک اس کا بیان تھا۔ سورۃ الاعلیٰ بھی مکی ہے، اس کی 19 آیات ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح اور تقدیس کی گئی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اس انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پرکشش صورت سے نوازا، سعادت و ایمان کا راستہ دکھایا، اور یہ صورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے اور اس کے آسان ہونے کی بشارت سناتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ نفوس کی اصلاح کے لیے قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو نصیحت کریں، اور جن کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت قبول کر لیں گے۔ اور اختتام پر بتایا گیا
کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی آلاش سے پاک کر لے گا اور اپنے دل میں اللہ کی عظمت و جلال پیدا کر دے گا، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور جو یہ اصول جو جن صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکے ہیں، یعنی یہ جتنے اصول ہم بتاتے ہیں یہ آپ کو پہلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، یہ تمام اصول پہلے ہم آپ کو صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ یعنی تورات اور انجیل وغیرہ میں سارے بتا چکے ہیں۔ آگے ہمارے پاس سورہ غاشیہ آتی ہے۔ سورہ غاشیہ بھی مکی ہے، اس کی 26 آیات ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ ہے، یعنی ڈھانپ لینے والی۔ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی، یعنی یہ اتنی سخت ہوگا یہ دن کہ یہ تمام چیزوں کو ڈھانپ لے گی۔ کچھ چہرے قیامت کے دن تھکے تھکے ہوں گے، بہت محنت کی ہوگی، لیکن عقائد درست نہ ہونے کی صورت میں یہ عبادت کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ چہرے دکھتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے، بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، پر رونق ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر عبادت کی، عقائد بھی درست تھے اور ان کا مسکن بلند اور بالا جنتے ہیں۔ رب العالمین کے وحدانیت کی تکوینی دلائل، ان میں اونٹ صحرائی جہاز کئی دن بھوک پیاس برداشت کرنے کا مادہ رکھتا ہے، بچہ بھی مہار پکڑ لے تو تابع چلتا رہتا ہے، اور غذا بہت سادہ جھاڑیوں سے اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ بلند و بالا آسمان کو دیکھو، بغیر ستونوں کے میں نے قائم کیا، بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، اور کوئی اس کے اندر دراڑ آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ 15-20 فٹ کا لنٹر ڈالتے ہیں تو اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، لیکن میرا آسمان دیکھو، میری چھت دیکھو، بغیر ستونوں کے، بغیر بیموں کے اور بغیر کسی شگاف کے یہ کھڑی ہے اور قیامت تک یہ کھڑی رہے گی۔ زمین کو یوں بچھایا گیا، چلنا بھی آسان، کھیتی باڑی بھی آسان، یعنی نہ تو ہم نے اس کو اتنا سخت کیا لوہے اور پتھر کی طرح اس کا کھودنا مشکل ہو، اس کے اندر کھیتی باڑی مشکل ہو، اس کے اندر آپ اس کو کھود کر مکان کی تہ بنانا چاہیں، نیچے بیسمنٹ بنانا چاہیں، وہ اتنی سخت بھی نہیں ہے، اور آپ اس میں کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو آرام سے مل جاتی ہے، اور اتنے نرم بھی نہیں ہے روئی کی طرح یا پانی کی طرح کہ آپ اس پر کھڑے نہ ہو سکیں یا اس پر چل نہ سکیں۔ اس کو ہم نے تمہارے لیے کیسا بنایا، پیچھے گزر چکا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ پہاڑ جو زمین کو زلزلے کے زد سے بچاتے ہیں، ان پہاڑوں کو ہم نے زمین کے اندر ایسے گاڑا ہوا ہے جیسے میخیں مار کر اس چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ پھٹے کو جوڑتے ہیں، لکڑی کو جوڑتے ہیں، اس میں کیل لگاتے ہیں، اس میں میخ لگاتے ہیں، تو ہم نے بھی اس کو ایسے ہی کیل اور میخیں لگا کر زمین کو مضبوط کیا ہے تاکہ یہ شیکنگ نہ کرے۔ متکبرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کرنا ہے، اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں۔ لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ آپ ان کو اپنے پیغام پہنچا دیں، کنوے کر دیں، پھر ہمارا کام ہے ان سے حساب لینا کہ ہم ان سے کس طرح حساب لیتے ہیں اور ان سے کس طرح ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلی صورت ہمارے پاس سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہت سارے سبق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان میں سے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر
هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ یہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر میں یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ فجر ہے، سورہ فجر کے بعد ہمارے پاس سورہ بلد آتی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے، یہ بھی مکی ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں اس پر 4 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ فرمایا کہ کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ فجر میں 3 مضامین ذکر کیے گئے ہیں، اور ان مضامین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، سمود، فرعون جیسے متکبر اور فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں، جو اپنی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ آیت نمبر 6 سے 14 تک اس کا ذکر فرمایا۔ اگلی آیات میں اللہ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر اور فقر اور غنا اور صحت اور بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل اور احسان کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ وہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 تا 20 میں اس کا ذکر کیا گیا۔ آگے آیت نمبر 21 تا 30 قیامت کے دن جو زلزلے اور ہولناک حالات پیش آئیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ انسان 2 قسموں میں تقسیم ہوں گے۔ شقی لوگ اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور نفس مومن جسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اس مومن کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے سورہ بلد ہے۔ سورہ بلد مکی ہے، اس میں 20 آیات ہیں۔ اس سورت کا موضوع انسان کی سعادت اور شقاوت ہے۔ یعنی سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی محنت اور مشقت اور جفا کشی سے عبارت ہے۔ کبھی فقر، فاقہ، کبھی بیماری اور دکھ، کبھی حوادث اور آلام، پھر بڑھاپا اور موت، قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کے سوالات، قیامت اور اس کے ہولناکیاں، غرض ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہے جنہیں اپنی قوت پر گھمنڈ تھا، وہ فخر اور غرور کیا کرتے تھے اور ان کی نیت اموال خرچ کرنے سے نہ تھی۔ ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں اور زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں۔ کیا انسان، ہم نے آپ کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہم نے آپ کو ہونٹ دیے باتیں کرنے کے لیے، اور ہم نے آپ کو زبان دی، ہونٹ دیے، ہدایت دی، آپ ہماری نعمتیں یاد دلائی اللہ نے کہ یہ ہماری آپ پر نعمتیں ہیں۔ اور آیت نمبر 5 تا 10 اس کا ذکر فرمایا۔ پھر قیامت کے شدائد اور مصائب کا تذکرہ ہے جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ سورت کے اختتام پر انسانوں کے اونچی گھاٹی اور پر چڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جو نفس پر شاق گزرتے ہیں، اور یعنی انسانوں کی گردنیں چھڑانا، غلامی سے، قید و بند سے اور جہنم کی آگ سے، اور یوں ہی یتیموں اور مسکینوں کو کھلانا، اور اس کے ساتھ چند اوصاف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سورہ بلد کے بعد ہمارے پاس
سورہ شمس آتی ہے، اور سورہ شمس یہ بھی مکی ہے، اس میں 15 آیات ہیں۔ اس سورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب اور معاصی سے بچاؤ اور تحذیر ہے، یعنی معاصی سے ڈرانا ہے اور اس سے بچنے کے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ اس سورت کے ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 ایسی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے کہ جو سب کے سب اللہ کے قدرت اور وحدانیت کی آثار ہیں، یعنی سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی۔ ان 6 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی ترغیب سے غفلت اختیار کرے اور اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس صلاحیت سے نیکی حاصل کرتا ہے یا اس صلاحیت کو بدی میں خرچ کرتا ہے۔ اور یہ اس تفصیل کے بعد یہ صورت ہمارے سامنے مثال اور نمونہ کے طور پر قوم سمود کا قصہ بیان کرتی ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ اسے معاصی کا عادی بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق بنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تم نیکی کرو اور آگے بڑھو، جنت کا درجہ حاصل کرو، اور یہ بھی صلاحیت ہے کہ تم اس صلاحیت کو ضائع کرو، برائی کی طرف بڑھو اور جہنم کے حصول کے لیے ایسے کام کرو جو تمہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ تو یہ صلاحیت اللہ نے تمہارے اندر دونوں رکھی ہیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کس صلاحیت سے کام لیتے ہو اور اس پر کیسے عمل کرتے ہو۔ آگے سورۃ اللیل ہے۔ سورہ لیل مکی ہے، اس میں بھی 21 آیات ہیں۔ اس سورت کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور جہد و سعی کا رخ مختلف ہو تو اس کے نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اے انسان، تمہاری سعی مختلف ہے، کوئی متقی ہے اور کوئی شقی ہے، کوئی مومن ہے اور کوئی کافر، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بڑائی کی بات کسی نے کی ہے اور کوئی بڑائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی بڑائی کی بات کی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے، ہم اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ اہل ایمان کو رب تعالی دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بیان کیا ہے جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا تھا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یعنی وہ مال اس لیے خرچ نہیں کرتا تھا کہ وہ کسی پر احسان جتلائے یا کسی سے کوئی مطالبہ کرے کسی چیز کا، بلکہ وہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ بارے میں یہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ آل عمران میں گزرا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے صبح، رات کو، دن کو، اور وہ کون لوگ تھے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے۔ یہ صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مال جہاد کی تیاری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں اور ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا
نشانہ بنے ہوئے تھے، اور یہ حضرت بلال بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت بلال کو بھی ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کرایا تھا۔ سورہ ضحیٰ مکی ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ اس سورت کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ ابتدا میں جب سورہ علق نازل ہوئی، اس کے بعد وہی رک گئی، وہی میں سستی آ گئی، رفتار میں سستی آ گئی، تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ محمد سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ نہ تو آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا، نہ اس نے آپ کو چھوڑا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجودہ سے بہتر ہوگا، یعنی آنے والا جو زمانہ ہے وہ اس وقت سے زیادہ اور ماضی سے بہتر ہوگا۔ یہ کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اور یہ کہ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ طائف سے واپس آئے تو آپ کو لوگ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن رب کائنات کی رحمت دیکھیے کہ آپ کو مکہ سے اٹھا کر بیت المقدس اور بیت المقدس سے اٹھا کر سدرۃ المنتہا تک پورے آسمان اور زمین کی سیر کرا کر واپس لے آیا، اور کہا کہ اے اہل مکہ، تم تو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، تو اس جہان کا جو مالک ہے اس نے پوری دنیا کا سیر رات کے ایک حصے میں کرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس واپس لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 احسانات یاد دلائے۔ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ دین سے بے خبر تھے، یعنی آپ نہیں جانتے تھے کہ دین کیا ہے، ہم نے آپ کو باخبر کیا اور آپ کو آراستہ کیا، اور ہم نے آپ کو ایک ایسا راستہ دکھایا۔ آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کی مالی مدد کی، آپ کو تعاون کیا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو 3 وصیتیں کی صورت میں گویا شکر کی تلقین کی جاتی ہے کہ یعنی یتیم جب آپ آئے، یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے، اور جب کوئی سوالی آئے تو سوالی کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور آگے رب کی نعمتوں کا ذکر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آپ اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہیے گا اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، صورتیں ہماری 2 4 5 10 رہتی تھی، لیکن اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پڑھنا، اس کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روزہ قبول فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ میرے بڑے بھائی بھی بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما۔ اس وقت جو یہودی صہیونی طاقتیں جو ہیں وہ ان کے خلاف
برسر پیکار ہیں، یا اللہ ان کی ان کوششوں کو ناکام اور نامراد بنا دے اور مسلمانوں کو کامیاب اور کامران فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔